بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دعا کے متعلق بتائیں گے کہ دعا کی اہمیت کتنی ہے۔ دعا مانگنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارا رزق وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت نازل ہوتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا اس کی دعا جلد ہی اس کی زندگی میں قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو محترم سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس کا دنیا میں اگر اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ تو دعا کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے حکم کی پیروی ہوتی ہے۔ اس کا حکم سے ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور دعا مانگنا سنت ہے، اور جو دعا کرتا ہے وہ عابدوں کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ عبادت گزار بن جاتا ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور بعض لوگ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اتنے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، اور نماز کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ نماز تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب ملے کہ جی نہیں۔ تو ان کے نزدیک گویا نماز نہ پڑھنا گناہ ہی نہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے، جلدی قبول نہیں ہوتی، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ عز و جل کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھہرو، ابھی نہ دو، تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے اے جبریل علیہ السلام اس کا کام جلدی کر دو، تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی الہی، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ تو محترم سامعین کرام، ابھی جو حدیث پاک اور ایک حکایت ہم نے آپ کو سنائی کہ اللہ عز و جل کو اپنے نیک بندوں کی گریہ زاری، اس کے سامنے رونا، گریہ زاری کرنا پسند ہے، تو یوں بھی بسا اوقات قبولیت دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب اس مصلحت کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے
کہ خدائے تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، دوسرا وہ کہ ایسی بات چاہے کہ قطع رحم ہو، تیسرا وہ کہ قبول میں جلدی کرے کہ اس نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ ناجائز کام کی دعا نہ مانگی جائے کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ کسی رشتہ دار کا حق ضائع ہوتا ہو ایسی دعا بھی نہ مانگیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے جلدی بھی نہ کریں، ورنہ دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر کہ دعا کیسے مانگنی ہے، رب تعالیٰ کے آگے گریہ زاری کیسے کرنی ہے، دعا کے فوائد کیا کیا ہیں، تو یہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آپ کو اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جو آپ کو سیکھنے کو ملا تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے، اس سے انشاءاللہ عز و جل ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور نئی ویڈیو ہم اس کے بارے میں بنا سکیں گے۔ دعا کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل ایک اور ویڈیو ہماری پارٹ 2 میں آئے گی۔